الحمدللہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ اس وقت ہمارے مستقل طور پر علماء کرام اور مفتیان عظام دین کی دعوت کو سوشل میڈیا پر لانچ کر چکے ہیں۔ مستقل طور پر انہوں نے پیجز اور آئی ڈیز، اسی طور پر یوٹیوب کے اوپر مختلف قسم کے چینل بنا رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کی دعوت کو غیر مسلموں تک اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور اسی طور پر مسلمانوں کو دین سے، حدیث پاک سے، دین علم سے واقف رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً آج کے دور کا ایک تقاضا تھا جس کو ہمارے علماء کرام نے سمجھا، اور اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دین کی دعوت کو سوشل میڈیا پر لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے پیجز بھی ہیں، آئی ڈیز بھی ہیں، اور مختلف قسم کے یوٹیوب چینل ہیں، مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں جس کے اوپر الحمدللہ بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کام جاری ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی اسلامک یوٹیوبرز ہیں یا اسلامک آئی ڈیز پیجز چلا رہے ہیں، میں ان کی خدمت کے اندر سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں اس بات کے اوپر جو ہے قابل تحسین ان کا عمل قرار دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے دور حاضر کے اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے علماء کرام کی دعوت کو، ان کے بیانات کو، اور اسی طور پر ان کی علمی مجالس اور محافل کو سوشل میڈیا پر ڈال کر غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچایا، اور مسلمان بھائیوں تک جو ہے دین کا پیغام پہنچانے کی ایک عظیم کاوش اور کوشش کے اندر حصہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی دین کا کام سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں تمام کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور تمام کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یوٹیوب ہماری کسی بھی ویڈیو کو وہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، ریموو بھی کر سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پورے کے پورے چینل کو وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ گویا کہ اگر ایک سال کے اندر آپ اپنے چینل کے اوپر، اسلامک چینل کے اوپر 1000 ویڈیوز ڈالتے ہیں یا 100 ویڈیوز ڈالتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ویڈیوز تیار ہوتی ہیں، علماء کرام کے بیانات تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایڈیٹنگ کر کے ایک پروسیس کے تحت جو ہے انہیں سوشل میڈیا کے حوالے کیا جاتا ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یوٹیوب جو ہے ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ آپ کی ڈالی گئی ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے ختم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پورے چینل کو وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب وہ آپ کی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، آپ کے چینل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ساری کی ساری آپ کی محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ یعنی جتنا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، جتنے دلائل دیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک صورت بچتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ بیک اپ کے اندر ڈیٹا موجود ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، تو پھر آپ کو تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر ڈال کر پیچھے سے اپنا بیک اپ کے اندر جو ہے ڈیٹا ختم کر دیا، تو پھر اگر ادھر سے وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر گویا کہ اس کائنات کے اندر اس ویڈیو کا، اس بیان کا، اس علمی مجلس کا، علمی محفل کا بالکل بھی موجود نہیں رہتا۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری اس دعوت کو خدشات بھی لائق ہیں، جہاں پر الحمدللہ ہم پوری جافشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں اس کی جو دعوت کے خدشات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ خدشات کیا ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں یہ سارے کے سارے غیر مسلموں کے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ غیر مسلم لوگ ہمیں دین کی دعوت کے لیے یہ پلیٹ فارم کیوں جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ وہ کتنے فراخ دل ہیں، کتنے حوصلے والے، کتنی برداشت والے ہیں کہ ہمارے علماء کے بیانات جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب کے اوپر چلاتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بسا اوقات اتنے ڈینجرس بیان ہوتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بیان ہوتے ہیں، اور ناموس رسالت کے حق میں ہوتے ہیں، ختم نبوت کے حق میں ہوتے ہیں، قادیانیوں مرزائیوں کے خلاف ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے خلاف ہوتے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ ہمیں برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے بیانات کو وہ اپنی یوٹیوب کے اوپر کیوں چلا رہے ہیں؟ اپنی ویب سائٹس جو ہیں ہمیں مہیا کیوں کیے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت بڑا ایک منصوبہ ہے، جس منصوبے کا پروسیس یہ ہے کہ ابھی تو ہماری تمام تر دعوت کو قبول کیا جا رہا ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، یا اسی طور پر دیگر جو ہے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے سے تمام تر چیزیں ہماری لانچ کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک وقت ایسا آئے گا،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت یوٹیوب جتنے بھی اسلامک چینل ہوں گے تمام اسلامی چینل پر پابندی لگا کے انہیں ڈیلیٹ کر دے گا. ہماری تمام تر ویڈیوز، ہمارا تمام تر ریکارڈ، ہمارے تمام تر علماء کے بیانات جو ہیں وہ یوٹیوب سے ختم کر دیے جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ آج یا کل یا پرسوں یا اس سال اگلے سال نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ اگر بالفرض والمحال یوٹیوب کی یہ پالیسی ہوتی یا اسی طور پر ہمارے جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا، یہ منصوبہ ہوتا، تو دیکھو کتنی ڈینجرس سپیچز اور بیانات ہوتے ہیں، کتنی جو ہے ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جو ساری کی ساری سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہیں. جہاد سے متعلق گفتگو پڑی ہوئی ہے، ختم نبوت سے متعلق گفتگو پڑی ہوئی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو پڑی ہوئی ہے، یا ان کے جو ہیں بڑے بڑے ایوان ہیں، پارلیمنٹ ہیں، ان کی شخصیات ہیں، ان کے خلاف ہمارے علماء کی بڑی بڑی سپیچز اور بیانات پڑے ہوئے ہیں. اگر یوٹیوب نے ان چینل جتنے بھی چینل ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا، اسلامک چینل کو بین کرنا ہوتا، تمام تر اسلامک ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا، تمام تر علماء کرام کی سپیچز اور بیانات کو ریموو کرنا ہوتا، تو اب تک کرنا دیا جاتا. یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی کہ ان لوگوں کا ایک منصوبہ ہے. یاد رکھیے گا یہ ہماری بہت سی چھوٹی سوچ ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ رات کو غلبہ اسلام کانفرنس کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو صبح کو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے پوری دنیا کے اوپر ہم نے نافذ کر دیا، غالب کر دیا. رات ہم نفاذ شریعت کی کانفرنس کرتے ہیں، صبح کو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر شریعت کو جو ہے نافذ کر دیا گیا ہے. رات ہم اپنے کسی مجاہد کا، کسی عالم کا بیان سنتے ہیں کہ وہ دلی پر جو ہے اسلام کا پرچم لہرانے کی بات کرتا ہے اپنے بیان کے اندر، تو ہم اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کو ہی دلی کے اوپر جو ہے اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا. یاد رکھیے گا ہم لوگ بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، بہت چھوٹا منصوبہ بناتے ہیں، ہمارا منصوبہ دنوں تک محدود ہوتا ہے. لیکن غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے منصوبوں کو دنوں پر استوار نہیں کرتے بلکہ سالوں کیا صدیوں کے اوپر استوار کرتے ہیں. میرے ان جملوں کے اوپر غور و فکر کرنا کہ غیر مسلم جو ہیں اپنے منصوبے دنوں پہ استوار نہیں کرتے، ان کے جو منصوبوں کی لمٹ ہوتی ہے، نتائج کی برآمدگی ہوتی ہے، وہ دنوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ سالوں تک، صدیوں تک جو اپنے منصوبوں کو لے کر جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اتنا کہ وہ ہمیں اس کام میں مشغول کر دیں گے کہ کتابیں لکھنے سے یا اسی طور پر جو ہمارا پہلے سیٹ اپ چل رہا تھا اس سے ہمیں وہ بالکل ہی وہاں سے جو ہمیں نکال کر اس سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے اس کے اندر انوالو کر دیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا ہمارے تمام تر علماء بھی، مفتیان عظام بھی، دینی تنظیمیں بھی، دینی تحریکیں بھی، تمام مسلمان بھی گویا کہ سارے کے سارے اس سوشل میڈیا پر پل پڑیں گے اور اسی کو جو ہے اول بھی، آخر بھی، ابتدا بھی، انتہا بھی سمجھ کر جو ہے اس کے اوپر کام اور ورک شروع کر دیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب سارا کا سارا کام جو ہے اس کے اوپر آ چکا ہوگا اور پھر جو ہے ہمارے تمام اسلامک چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ہمارے تمام ویب سائٹس کو ختم کر دیا جائے گا. وہ جو ہماری لاکھوں کی تعداد کے اندر کتابیں PDF کی صورت کے اندر مختلف ویب سائٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تمام ختم کر دی جائیں گی. ہماری تمام ویڈیوز جو گھنٹوں پر مشتمل ہیں، دلائل پر مشتمل ہیں، علمی گفتگو ہے، علمی مجالس ہے، ان تمام کو یک لخت میں ختم کر دیا جائے گا. اس لیے کہ بٹن ریموو کرنے کا، ڈیلیٹ کرنے کا اور چینل کو ختم کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو ہو سکتا ہے 50 سال بہت قلیل عرصہ، میں نے کہا 50 سال بہت قلیل عرصہ، میں نے کہا 100 سال 200 سال کے بعد جو ہے ایسا ہو جائے تو یقین جانیں ہمیں بہت بڑا علمی نقصان ہوگا، ہماری نسلوں کو بہت بڑا علمی نقصان ہوگا. ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ان تمام تر حالات و واقعات کو سمجھنے کا کہ اس وقت عالمی استعمار، عالمی طاقتیں، یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کیا جال بن رہی ہیں اور کیا ان کا پروپگنڈا ہے، کیا ان کا منصوبہ ہے. ان تمام تر منصوبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس حوالے سے میں نے جو آپ کے سامنے خدشہ رکھا، آپ اس حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یا پھر اگر آپ جو ہیں اس کی غلطی کا فیصلہ کریں تو پھر حالات آپ کو بتائیں گے کہ یقیناً جو ہے یہ جو خدشہ ظاہر کیا گیا تھا یہ بالکل درست ثابت ہوا. اور جو اسلامک یوٹیوبرز ہیں اور اسلامک ویب سائٹس چلاتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی بعض ویڈیوز کو ڈیلیٹ بھی کیا جاتا ہے، ریموو بھی کیا جاتا ہے، ریجیکٹ بھی کیا جاتا ہے.
اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو ایک آدھ ویڈیوز ڈیلیٹ کی جاتی ہیں، ریجیکٹ کی جاتی ہیں، ریموو کی جاتی ہیں، ان کی مثال قطرے کی سی ہے۔ ابھی سمندر باقی ہے، وہ سارا کا سارا سمندر بھی ختم کر سکتے ہیں، وہ ان کا ایک منصوبہ ہے، ایک وقت آنے پر وہ ایسا کریں گے۔ اب اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں، اس خدشے سے نکلنے کا مرحلہ کیا ہے، اس خدشے کی دوری کا سبب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے اس خدشے کو دور کر سکیں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے دو کام کرنا ہوں گے، اور دونوں کام جو ہیں وہ دو قسم کے افراد کے لیے ہیں۔ نمبر ایک کام تو وہ لوگ کہ جو اس جہان کو سمجھتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا سے واقف ہیں، ویب سائٹس بنانا جانتے ہیں، یوٹیوب اسی طور پر جتنی بھی اپلیکیشن ہیں اور ایپس ہیں ان سے متعلق ان کو معلومات ہیں، یا وہ اس درجے کے ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، اپنے جو ہے چینل بنا سکتے ہیں، اپنی ایپس بنا سکتے ہیں، اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں۔ میں ان مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ یوٹیوب کے مقابلے میں اپنے ایک ویب سائٹ اور ایپ تیار کریں، گوگل کے مقابلے میں تیار کریں، فیس بک کے مقابلے میں تیار کریں، واٹس ایپ کے مقابلے میں تیار کریں، اور جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں ان کے مقابلے میں اپنی اپنی جو ہے ویب سائٹس تیار کریں، ایپس تیار کریں، اپلیکیشنز تیار کریں، اور اس کا سارا ڈیٹا، اس کا سارا بیک اپ، اس کی ساری حفاظت اور ساری کی ساری میموری جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ کسی غیر مسلم کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اور آنے والی جو ہماری نسلیں، جو کہ ظاہر بات ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہوں گی، تو پھر ان کے لیے اس حوالے سے کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے، کہیں وہ ہمارے اس علمی ورثے سے محروم نہ ہوں۔ تو یہاں پر جو لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں اور اس کے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ہیں، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے قدم بڑھائیے، سرمایہ بھی لگے گا، آپ کا ذہن بھی لگے گا، یہ لمبا ایک منصوبہ ہوگا، لمبا ایک پروسیس ہوگا۔ حکومتوں کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، ہماری بڑی بڑی تحریکوں تنظیموں کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، بڑے بڑے سرمایہ دار مسلمانوں کا درد رکھنے والے، ان کو اس معاملے کے اندر جو ہے جستجو کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس وقت یہ ساری کی ساری انٹرنیٹ کی دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوگی، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء کرام، مفتیان اعظام کا جو علمی ورثہ آج کل ویڈیوز کی صورت کے اندر جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام اور میسج ہے، ان کے لیے ایک سیدھی لائن مہیا کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہوگی، وہ غیر محفوظ ہاتھوں کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ تو تھا ان لوگوں کے حوالے سے اس خدشے کو دور کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا کے ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے علماء کرام کا، مفتیان اعظام کا، دینی تنظیموں، دینی تحریکوں کا، کہ وہ اس وقت الحمدللہ بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی جافشانی کے ساتھ جو ہے پوری دنیا تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں۔ علمی مواد دیا جا رہا ہے، علمی اعتراضات جو ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، تمام تر اپنی توانائیوں کو اور کوششوں کو صرف کر رہے ہیں۔ معزز علماء کرام اور ان علماء کرام کے خدام اور اسی طور پر خلفاء، ان کے جو آس پاس والے لوگ جو چینل چلا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ ان علماء کرام کے بیانات کو صرف سوشل میڈیا کے حوالے نہ کریں، یوٹیوب کے حوالے نہ کریں، فیس بک کے حوالے نہ کریں، واٹس ایپ کے حوالے نہ کریں، دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے حوالے نہ کریں، بلکہ تمام تر علماء کرام کے وہ بیانات جو کہ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ان کو آپ سطور کی شکل کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیں، کتابی شکل کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیں۔ اگر بالفرض والمحال 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ہمارے علماء کرام کے ان اسلامک چیلنج جتنے بھی ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، تمام ویڈیوز کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے جو ہمارے جید علماء کرام ہیں ان کے دلائل، ان کی باتیں، ان کی معلومات اور ان کے جو ہے علمی نکات، علمی پوائنٹس اور علمی بیانات جو ہیں ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں مستقبل کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو یہاں پر میں دو چیزیں عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، علماء کرام کے حوالے سے وہ اس خدشے کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ تمام تر بیانات کو لفظ بلفظ جو ہیں، دلائل کو لفظ بلفظ جو ہے کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا جائے، اس کی کتابیں تیار ہوتی رہیں۔ اور نمبر دو، جو انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ ہیں وہ ان ایپس کے مقابلے میں، ان جو ہے ویب سائٹس کے مقابلے میں اپنی ویب سائٹس مسلمانوں کی اور ایپس بنائیں، تاکہ ہم ان لوگوں کی احتیاجگی سے، ان لوگوں کی محتاجی سے اپنے آپ کو باہر لا سکیں اور مستقبل کے خدشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو اس وقت جو عالمی استعمار کی سازشیں ہیں، دجالی قوت کی جو سازشیں ہیں، ان تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر سازشوں کو پورا ہونے سے پہلے، ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہمیں جو ہے فراست نصیب کرے، ہمیں سمجھ نصیب کرے کہ ہم ان تمام تر سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے پہلے نیست و نابود کر سکیں، ملیا میٹ کر سکیں، اور ہم جاگ سکیں اس وقت سے پہلے کہ جس وقت ہمارے اوپر اتنا تابڑ توڑ حملوں کے ذریعے سے ہمیں مفلوج کر دیا جائے کہ پھر ہم بھیک مانگتے پھریں، اور ہم جو ہیں للچائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جو ہے کسی کو دیکھتے ہوئے محسوس کریں اپنے آپ کو خداوند قدوس امت مسلمہ پر ایسا وقت نہ لائے، ایسا امت مسلمہ کے اوپر حال نہ آئے کہ ہم کسی بھی قوم کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اس کہی ہوئی بات کو آپ لوگوں کے دل کے اندر جو ہے راسخ فرمائے، اور تمام تر مسلمان ممالک کا، مسلمان بھائیوں کا، دین کا، اسلام کا درد رکھنے والوں کو اس بات کی تہہ تک پہنچ کر اس خدشے کو محسوس کرتے ہوئے آنے والے مستقبل کے اندر اپنے حالات کی درستگی کے لیے، مسلمان قوم کی کامیابی کامرانی کے لیے، ہماری نوجوان اور مسلمان آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان تک جو ہے دین کی حفاظت کے لیے اور علماء کرام کی علمی میراث کی حفاظت کے لیے ہم سب کو سخت سے سخت اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے سے بڑا قدم ہمیں اس حوالے سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ یاد رکھیے گا، مسلمان اس وقت حالت جنگ کے اندر ہیں اور علماء کرام محاذ جنگ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں حالات جنگ کے مطابق جو ہے اپنی حکمت عملی کو تیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو بام اور عروج عطا فرمائے، اور کفر کی سازشوں کو، منصوبوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیست و نابود فرمائے۔